بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی محمد صلی علی محمد وکل ما غفل عن ذکرہ وغافل ما بعد. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صدامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین الاثنین صدقۃ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع له علیہا متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل فمن كبر الله وحمد الله وحلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجر عن طريق الناس أو شوكة أو عزما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس روایت کے. فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کا مضمون جو ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے، اسی مضمون کی روایت یہاں پر بھی آئی ہے. چونکہ یہ جو باب چل رہا ہے نیکیوں کے، خیر کے الگ الگ راستے بیان کیے جا رہے ہیں. خیر کے متعدد راستے ہیں، کئی طرق سے انسان خیر کو پہنچ سکتا ہے، نیکیاں انجام دے سکتا ہے، رضا الہی حاصل کر سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے تمام جوڑوں کے اوپر، جوائنٹس کے اوپر صدقہ واجب ہے. اللہ نے انسان کے بدن کے اندر جتنے بھی 360 یا جتنے بھی جوائنٹس رکھے ہیں، جتنے بھی جوڑ رکھے ہیں، ان تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ رکھا ہے. تو جب صدقہ رکھا ہے تو صدقے کی شکلیں اور صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے آسان بنائی. ہر جوڑ کے اوپر جب اللہ نے صدقہ رکھا ہے، اور اگر صدقہ صرف پیسے سے کیا جاتا تو شاید کوئی انسان حرج کے اندر مبتلا ہو جاتا، مشکل کے اندر مبتلا ہو جاتا. اور قرآن نے یہ صاف اعلان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کسی کو بھی اپنی طاقت سے زیادہ مکلف، طاقت سے زیادہ کام کسی کو نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ شریعت کے اندر جو احکامات رکھے ہیں وہ ایسے ہی ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں. چونکہ یہ جو دین ہے یہ فطری دین ہے. یہ دین کیا ہے؟ فطری دین ہے. تو اللہ نے جو احکام رکھے ہیں کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں کر سکتا، یہ میری طاقت سے باہر ہے. اگر تیری طاقت سے باہر ہوتا تو یہ شریعت کا حکم ہی نہ ہوتا. اگر تیری طاقت میں نہ ہوتا تو یہ شریعت کا حکم ہی نہ ہوتا. اور یہ فطری دین ہونے کی علامت اس دن بچوں کو پڑھا رہا تھا تو وہ روایت آئی
کہ ایک مسلم کے لیے، ایک مسلمان بھائی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، بات چیت کو بند رکھے. یعنی کوئی ریزن نہ ہو اس کے پاس، کوئی عذر نہ ہو، کوئی ایکسکیوز نہ ہو. کوئی ایسے ہی دنیائی کوئی معاملہ ہو گیا، اب اس نے اس کے ساتھ بات کرنا بند کر دی. اس لیے میں نے قید لگائی کہ کوئی ریزن نہ ہو، کیونکہ ایسے شریعت میں ایسے ریزن ہے کہ اگر انسان کسی شرعی ریزن کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے کسی سے قطع تعلق ہے، اس کے دین کا نقصان ہے، کہ ایسے آدمی کے ساتھ رہنے میں اس کے دین کا نقصان ہے. اور میں نے میرے خیال سے غالباً سنایا بھی تھا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بھتیجے کو منع کر رہے تھے، وہ پتھر سے کھیل رہے تھے، اپنی انگلی کے اندر پتھر اس طرح رکھتے تھے، پھر اس طرح زور سے مارتے تھے. تو ان کے چچا نے ان کو منع کیا، کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ اس طرح سے پتھر نہیں مارنا چاہیے، نہ اس سے تم کوئی شکار حاصل کر سکتے ہو، نہ کسی چیز کا تم ہنٹنگ کر سکتے ہو، نہ کوئی شکار مار سکتے ہو. اس پتھر سے کیا ہوگا؟ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی، کسی کا نقصان ہو جائے گا. تو انہوں نے منع کیا، پھر انہوں نے واپس پتھر لیا، پھر مارا. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں زندگی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تجھ سے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، نبی کی بات تجھے سنا رہا ہوں، اور تو اپنی بات کے اوپر اڑا ہوا ہے. تو ایسی چیز ہو کہ شرعی ریزن ہو، کوئی شرعی عذر ہو، اس کی وجہ سے کوئی کسی سے قطع تعلق کرے. کوئی انسان ہے بدعت کے اوپر اڑا ہوا ہے، کوئی منافق ہے، ہپوکریٹ ہے، تو ایسے لوگوں سے قطع تعلق کی اجازت ملی ہے. لیکن ایسے ہی کوئی نیٹی گریٹی کوئی ایشو ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، اور پھر بات کرنا بند کر دیا، آپ دونوں کے اندر قطع تعلق ہے، تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان بھائی کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے کیا رکھے، تعلق کو بند رکھے. تو یہ تو ایک عام مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی سے. پھر چیز آئے کہ پھر اپنی رشتہ داری کے اندر یہ معاملہ ہو، گھر کے گھرانے کا معاملہ ہو، ایک بھائی کا تعلق دوسرے بھائی سے ہو، پڑوسی کا تعلق پڑوسی سے ہو، باپ بیٹے کا تعلق ہو، چچا بھتیجے کا تعلق ہو، تو پھر اس میں تو شدت اور بھی بڑھ جائے گی کیونکہ اس میں 2 گناہ ہوں گے. ایک تو قطع تعلق کا کہ 2 مسلمان بھائیوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے، اور پھر دوسرا گناہ ہو جائے گا قطع رحمی کا. قطع رحمی کا بھی ہوگا نا، دوسرا گناہ ہوگا کہ صلہ رحمی کو توڑ رہا ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو دین ہے فطری دین ہے. اب یہاں پر محدثین نے ایک سوال اٹھایا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرے 3 دن سے زیادہ، تو پھر 3 دن کی پرمیشن کیوں دی ہے کہ نہیں؟ قطع تعلق جائز ہی نہیں ہے ایک مسلمان کے ساتھ دوسرا مسلمان، 2 مسلمانوں کے درمیان، 2 بھائیوں کے درمیان، یا ہے کہ 2 مسلمان، چاہے کسی بھی 2 مسلمان ہو، چاہے پھر رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، کوئی بھی ہو، تو پھر 3 دن کی پرمیشن کیوں دی کہ 3 دن سے زیادہ، یعنی 3 دن کے اندر انہوں نے اپنے معاملے کو صلح کر لی، سارٹ آؤٹ کر لیا، سلام کلام کر لیا، تو کہا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. ہاں 3 دن کے اوپر چلے گئے تو پھر پکڑ. تو سوال کیا، وہ محدثین نے سوال اٹھایا کہ پھر 3 دن کی پرمیشن کیوں ملی؟ تو کہا کہ بھائی 3 دن کی پرمیشن، یہی تو دلیل ہے کہ یہ اسلام جو ہے فطری دین ہے، نیچرل دین ہے، اس میں ہر طبعی چیز کی رعایت کی گئی ہے. کہ بھائی ایک آگ جب جلتی ہے، دنیا کی ایک آگ جب جلتی ہے تو آپ فوراً اس کو نہیں بجھا سکتے، چاہے آپ کتنی کوشش کریں گے، ادھر سے تھوڑی سی چنگاری نکلے گی، ادھر سے نکلے گی، اس کو دبانا اتنا آسان نہیں ہے. تو شریعت نے کہا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، تو اپسیٹ ہو گیا ہے، تیرے اندر غصے کی آگ لگی ہوئی ہے، تو کہا کہ نہیں 1 گھنٹے سے زیادہ بھی تم قطع تعلق نہیں کر سکتے. تو کہا کہ یہ تو غیر فطری چیز جاتی نا، کسی کا غصہ ہے، کوئی کسی سے اپسیٹ ہوا ہے تو اسے تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا بھائی. بلکہ میاں بیوی ہے کہ نہیں، 30 40 سال سے ساتھ میں رہتے ہیں، اور کسی بات میں کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کیا 1 لمحے میں نارمل ہو جاتی ہے لوگ؟ بھائی کبھی گھنٹہ لگتا ہے، 2 گھنٹے، کبھی دن بھی لگ جاتا ہے، کبھی 2 دن بھی لگ جاتے ہیں.
تو اجنبی جو بالکل یعنی ساز میں ہیں، جو ایک دوسرے سے بالکل جدا بھی نہیں ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے ہیں، ان کے متعلق جب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ساتھ میں ہو، ان کا اگر معاملہ انبن ہو جاتا ہے تو دن لگ جاتا ہے، 2 دن 3 دن لگ جاتے ہیں کبھی کبھی. تو شریعت نے طبیعت کی رعایت کی کہ چلو تمہارا معاملہ تمہارے بھائی کے ساتھ بگڑ گیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ چلو 3 دن لے لو. شریعت نے کہا کہ بھائی کم از کم 3 دن لگتے ہیں ایک انسان کو نارمل ہونے میں. تو شریعت نے کہا کہ اگر تمہارا معاملہ تمہارے بھائی کے ساتھ بگڑا ہوا ہے تو 3 دن تک تم کو اجازت ہے، تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. پر یہ فطری دین ہوا نا، یہ فطری دین ہوا کہ نہیں، کہ اس نے کہا کہ چلو 3 دن. شریعت جانتی ہے کہ تمہاری طبیعت میں غصہ رہے گا، تم اپسٹ رہو گے 1 دن 2 دن 3 دن کے اندر تمہاری نرمیت میں کیا ہو جائے گی، تھوڑی سی نرمی آ جائے گی، تم نارمل ہو جاؤ گے. تو کہا کہ اب 3 دن تک تم کو اجازت ہے کہ 3 دن تم اگر بات نہیں کی تو ٹھیک ہے. چوتھے دن تو کہا کہ پھر اس میں بھی فرمایا کہ پہلے سلام کرنے والا افضل ہے، اول سلام کرنے والا کیا ہے، افضل ہے. تو شریعت نے یہ دین طبیعی نیچرل دین اس کو کہا جاتا، طبیعی ہے، اس میں طبیعی چیزوں کی رعایت کی گئی ہے. تو اگر کوئی انسان شریعت کے حکم کے اندر یہ کہے کہ میں نہیں کر سکتا تو وہ جھوٹا ہے. وہ کیا ہے، جھوٹا ہے. کیونکہ اگر تیری طاقت سے باہر کوئی چیز ہوتی تو شریعت اس کو کیا نہیں بناتی، شریعت ہی نہ بناتی. شریعت نے اس کو حکم احکامات میں داخل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کے کرنے پر قادر ہے. تو اسی طرح حدیث کے اندر فرمایا کہ ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، ہر جوڑ کے اوپر کیا ہے، صدقہ ہے. اب اگر صدقہ صرف پیسوں سے دیا جاتا تو 360 روزانہ، بڑا مشکل، ٹھیک ہے بھائی، بڑا مشکل. 360 روزانہ نکال، میں نے آگے بھی کہا ہے کہ 360 نکالنا بڑا مشکل. ایسے بھی بھائی مال چیز ہی ایسی ہے. اللہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی مثال دی، خضیرۃ حلو. دنیا کی مثال کیا دی، خضیرۃ حلو. 2 چیزوں سے مثال دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نفسیات کے ماہر تھے کہ مال جو ہے خضر کے معنی گرین، حل میٹھا. 2 چیز ہر طبیعت کو کیا ہوتی ہے، مرغوب ہوتی ہے. بھائی ایک انسان ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، کیا دیکھنے کے لیے جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ جاتا ہے کیا دیکھنے کے لیے جاتا ہے، گرینری دیکھنے کے لیے جاتا ہے نا، گراس ہے، پہاڑ ہے، لیکن اور انسان یہاں سے پیٹرول خرچ کر کے برمنگھم تک جاتا ہے امبالہ کے اندر، کیونکہ مجھے حبشی حلوہ بہت حبشی حلوہ نام آتا ہے جی، اکثر یہ منہ میں پانی آ گیا ماشاء اللہ. یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ طبیعی چیز ہے کہ 2 چیز انسان کو مرغوب، گرین، انسان گرینری کو دیکھتا ہے تو اس ایک پازیٹیو اثر، ایک مثبت اثر اس کی باڈی کے اندر آتا ہے. انسان تھوڑی دیر کے لیے بالکل یعنی اپنے غم، اپنے ٹینشن، اپنی ساری فکریں بھول جاتا ہے. انسان اپنی طبیعت میں ایک فریش، یعنی بالکل اپنے بدن کو بہت ہی ہلکا محسوس کرتا ہے. اسی طرح میٹھی چیز ہے، چاہے کتنا پرانا ڈائبٹیز کا مریض ہو، ہے کہ نہیں، اگر اس کے سامنے وہ حبشی حلوہ رکھا گیا تو 10 منٹ کے لیے یہ بھول جائے گا کہ میں ڈائبٹیز کا پیشنٹ، میں مریض ہوں. تھوڑا تو ٹیسٹ کر ہی لے گا. شوگر کا، ہاں شوگر وہ. تو یہ چونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں نا کہ طبیعت انسان کی اس کی طرف. تو نبی نے جو مثال دکھا کہ مال کی مثال جو ہے نا، مال کی دنیا کی مثال، تو فرمایا کہ خضرۃ حلو. اللہ دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفر ایسی میچ، ایسا کمپیریزن نہیں لا سکتا، ایسی مثال نہیں لا سکتا کہ جس طرح ان دونوں چیزوں کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے نا، تو اس کا بھی حال ایسا ہی ہے کہ مال کی طرف انسان کی طبیعت راغب ہوتی ہے، چھوڑنا نہیں ہے. خرچ کرنا بڑا مشکل، خرچ کرنا بڑا مشکل.
چلو میرے دماغ میں وہ کچھ بات آ رہی ہے، لیکن میں نے کہا کہ وہ ایک بخیل تھا، اس کی شادی ہوئی، تو جب شادی ہوئی تو اس نے اپنے بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ تم کو پتہ ہے کہ مجھے کیا پسند ہے؟ تو کہا کہ سرکار میرے شوہر، میں تو آج پہلے دن ہے، میرا تو پہلا دن ہے آپ کے گھر میں، مجھے کیسے پتا ہوگا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ تو کہا کہ مجھے صرف دال پسند ہے، میں دال کے علاوہ کچھ بھی کھاتا نہیں، میرے گھر میں گوشت، کیونکہ گوشت بہت مہنگا ہوتا ہے اور میں صرف دال ہی کھاتا ہوں۔ تو بیچاری حکم کی تعمیل، میں روزانہ دال کھلاتا ہے اس کو، صبح دال، شام میں دال، صبح دال، شام میں۔ اب 6 7 8 مہینے ہوئے دال کھا کے بیچاری، 5 بھائیوں کی ایک اکیلی بہن تھی، وہ 5 مہینے دال کھا کے کیا ہو گئے، دال کی طرح اس کا چہرہ بھی پیلا ہو گیا۔ وہ جب اپنے میکے گئی ہے اپنے، تو بھائیوں نے دیکھا کہ بھائی تمہارے شوہر آپ کو کچھ کھلاتے نہیں، یہ تمہارا تو چہرہ بالکل پھیکا پڑ گیا ہے، اترا ہوا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، وہ تو صبح شام دال ہی کھاتے ہیں اور مجھ کو بھی دال ہی کھلاتے ہیں، کہا کہ میرے گھر میں گوشت نہیں پکتا ہے۔ اچھا، تو 5 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی، تو کہا کہ ہم اس کا علاج کرتے ہیں، ہم اس کا کیا کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک وہ پڑکی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک معجون تھا یا ایک جو چورن ہوتا ہے، تو وہ اس کو دے دیا، کہا کہ اس کے کھانے میں ملا دینا، پھر ہم سنبھال لیں گے۔ تو وہ جب گئی ہے دال پکائی ہے، وہ دال کے اندر وہ ملا دیا، اب وہ جو دال کے اندر ملایا ہے تو وہ سو گیا، ایسا سویا ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں کھلی۔ وہ اس کے 5 بھائی اس کو آئے، اس کو اٹھا کر لے گئے جنگل کے اندر، اور 4 نے 5 نے کالے کپڑے پہن لیے۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ 5 کالے کپڑے والے لوگ کھڑے ہیں۔ اس کو کہا کہ تم دوسری دنیا میں آ چکے ہو، تمہارا انتقال ہو چکا ہے، تم عالم دنیا میں نہیں ہو، اب تم برزخ میں آ چکے ہو، اور ہم موت کے فرشتے ہم تم سے حساب لینے آئے ہیں، ہم تم سے حساب لینے آئے ہیں۔ تو کہا کہ دنیا میں کیا کھا کے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں، دال ہی کھایا ہے۔ تو وہ فرشتہ تھا، کہا کہ گوشت کیوں نہیں کھایا تم نے اللہ کی نعمت میں سے؟ اس کو لگاؤ 50 کوڑے لگاؤ، 50 کوڑے لگایا اس کو، 50 کوڑے لگائے، وہ پھر بے ہوش ہو گئے، آنکھ کھلی۔ پھر وہ کیا کھا کے آئے ہو؟ کہا کہ مٹھائی دے کے نہیں کھائی، 50 کوڑے لگاؤ اس کو، 50 کوڑے لگائے۔ اب 100 150 کوڑے اس کو لگے ہیں، اب اس کو گھر چھوڑ کے آ گئے۔ اب اس کو کہا کہ دال کیوں کھائی؟ دال کے 50 کوڑے الگ لگائے اس کو، صرف دال ہی کھاتے رہے، اور کیا اللہ کی نعمت میں، اللہ کی بہت ساری نعمت تھی، تم نے اور نعمتیں کیوں نہیں کھائی؟ صرف دال کھاتے رہے۔ اب اس کو گھر چھوڑ کے آ گئے۔ اب وہ ایسی مار کھائی تھی کہ وہ بیچارہ آنکھ ہی نہیں کھلی اس کی۔ اب صبح میں اس کو بیوی اس کو اٹھا رہی ہے پکڑ کے، لیکن آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے ان کی۔ کہا کہ چلو اٹھ جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو، میں دال پکاتی ہوں۔ جیسے ہی دال کا نام لیا ان کی آنکھ کھل گئی۔ کہا کہ دال مت پکانا، دال کا عذاب بڑا سخت ہے، دال کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، تو اس کو کھانا چاہیے انسان۔ نعمت اسی لیے اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اثر بندے کے اوپر دیکھے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اثر اللہ انسان کے اوپر دیکھے۔ چلو بات اور ایک نئی بات یاد آ گئی، ماشاء اللہ۔ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی مخلصین ایسے ہوتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے برکت سے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ دیوبند کے اندر ایک لکڑہارا رہتا تھا، لکڑی کاٹنے والا۔ اس کا کام کیا تھا؟ لکڑیاں کاٹتا تھا اور بیچتا تھا۔ لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ اس کی لکڑیوں میں جو پیسے ملتے تھے وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کرتا تھا ایک حصہ، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، صدقہ دے دیتا تھا، اور ایک حصہ جو ہوتا تھا
وہ اس وقت کے جو علماء دیوبند تھے، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بڑے اکابر تھے، ان کی وہ دعوت کرتا تھا. ان کی وہ کیا کرتا تھا؟ دعوت. یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر انسان کو اس کے ظاہر سے کسی کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ جج نہیں کرنا چاہیے. تو علماء بڑے، یہ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ سب کی دعوت کرتا تھا مہینے میں ایک مرتبہ. پھر عجیب بات تو یہ ہے، اور پھر دعوت بھی کس کی کرتا تھا؟ ایسا نہیں کہ بہت شاہی دعوت ہوتی تھی کہ چکن ٹکا ہوتے تھے اور یہ کباب ہوتا تھا اور یہ شامی ہوتا تھا، کچھ نہیں. وہ گنے کے رس کی کھیر بنا کر کھلاتا تھا. گنے کے رس کی کھیر میں نے اور آپ نے نہ کبھی کھائی ہے نہ کبھی دیکھی، یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. اب آپ یو پی کے اندر جائیں گے تو وہاں کے جو پرانے لوگ ہیں وہ شاید آپ کو بنا کے کھلائے. گنے کے رس کی کھیر بنا کر کھلاتا اور بڑے بڑے اکابر. اور حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں، اور یہ میں نے بھی پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس دعوت کا ہم کو شدت سے انتظار ہوتا تھا. اس دعوت کا ہم کو شدت سے انتظار ہوتا تھا کہ یہ کب کھلائے گا ہم کو. حالانکہ اس میں نہ کوئی شاہی کھانا کچھ نہیں ہوتا تھا، معمولی سی چیز ہوتی تھی. تو کسی نے حضرت نانوتوی سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ اس کی دعوت کا بڑی شدت سے انتظار فرماتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کی کھیر کھاتے ہیں نا تو 40 دن تک عبادتوں کے اندر ہم نور محسوس کرتے ہیں. ایک غریب آدمی ہے، محنت کی کمائی، حلال کی کمائی کا یہ اثر ہے. آج ہمیں عبادتوں میں مزہ نہیں آتا نا، طبیعت ہماری نمازوں میں نہیں لگتی، تلاوت قرآن میں اگتا جاتے ہیں ہم لوگ. اس میں بہت ساری چیزیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس کے اندر میٹر کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر اس کا یہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. اس میں سے رزق حلال کا اثر بھی ہوتا ہے. تو کہا کہ اس کی کھائی ہوئی کھیر سے، دی ہوئی کھیر سے ہم 40 دن تک عبادتوں کے اندر نور محسوس کرتے ہیں. اب اسی دسترخوان کی بات، اب میں اپنی اصل بات کی طرف آ رہا ہوں جو مجھے سنانا ہے. حضرت والا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوئی قطب الاقطاب، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، کبھی مستقل ان کے اوپر بات کریں. ان کا لقب ہی ہمارے بزرگوں نے دیا ہے قطب الاقطاب. ان کی ذہانت، ان کی فراست کو آپ دیکھیں گے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں اور صوفی ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء دیوبند سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں. بڑے بڑے علماء دیوبند کے شیخ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجئے کہ اس طرف دوسرے اکابر کو لے لیجئے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے دوسرے بزرگوں کے مقابلے میں عموماً کپڑے اچھے پہنتے تھے، کپڑے اچھے پہنتے تھے، عطر اچھا استعمال کرتے تھے. ایک وضاقتہ ان کی سلیقہ والی تھی، اچھی چیزیں استعمال کرتے تھے، وضاقتہ اچھی رکھتے تھے. اور ان کے مقابلے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک پاجامہ اوپر ہے ایک نیچے ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں. کوئی خود یہ فرماتے ہیں کہ یہ علم نے مجھے بدنام کر دیا، ورنہ میں اس طرح زندگی گزارتا کہ کوئی مجھے پہچان بھی نہیں پاتا کہ قاسم نانوتوی کون تھا، جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اور بنیاد بھی ایسا نہیں کہ چلو میرے دل میں خیال آیا کہ مدرسہ بن، نہیں، خود حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر پوری انسٹرکشن دی ہے کہ کیا کرنا. اب یہ بات چلی دسترخوان کے اوپر کہ بھائی بزرگ، یہ کوئی بزرگ ہے، میں نے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بات آئی کہ یہ کوئی بزرگ ہیں، شان کے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا عطر استعمال کرتے ہیں، اچھی زیے کرتے ہیں. بزرگ تو یہ ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ. بزرگ تو کون ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی ہیں. دیکھیں ان کے کپڑے. یہ بات ہوئی. عوام کی عادت ہوتی ہے نا تبصرہ کرنے کی، بزرگوں کے اوپر تبصرہ کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ عادت ہوتی ہے.
کسی کے لباس پر تبصرہ، کسی کی گاڑی پر تبصرہ، کسی کے گھر کے اوپر تبصرہ. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بھائی ان سے کیا ملتا ہے؟ ان سے کچھ نہیں ملتا ہے. میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ بھائی یہ چیزیں بہت خطرناک چلو کچھ دیر کے لیے مجلس گرم ہو جائے گی، آپ کو مضمون اور ٹاپک مل جائے گا، لیکن اس پر آپ کو یہ آپ کی دنیا بھی بگاڑے گا اور تمہاری آخرت بھی بگاڑے گا. تو یہ باتیں ہو رہی تھی تو کہا کہ بزرگ تو یہ ہیں، یہ کوئی بزرگ ہیں. میں نے کہا رشید احمد گنگوہی کو کون؟ دنیا آپ ان کے علوم کو جانیں گے تو آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی کہ رشید احمد گنگوہی کون ہے. حضرت رشید احمد گنگوہی کو پتہ چلا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کوئی بزرگ ہے. بزرگ تو مولانا قاسم نانوتوی ہے. تو حضرت نے کہا، حضرت کو جب ایسی باتیں چلتی ہے تو پتہ چل جاتی ہے، اڑتے اڑتے کسی نہ کسی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہے. تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی بات تو سچ ہے، بزرگ تو مولانا قاسم نانوتوی ہی ہیں، بزرگ تو مولانا قاسم نانوتوی ہی ہیں. اور کہا کہ اگر ہم مولانا قاسم نانوتوی جیسے لباس کو پہننے جائیں گے، ان کے جیسا لباس ہم پہننے جائیں گے، یعنی جیسا لباس وہ پہنتے ہیں، ٹوٹا بھوتا پرانا میلا، تو کہا کہ ایسے کپڑے اگر ہم پہننے جائیں گے تو ہمارے دل میں بزرگی کا تکبر آ جائے گا. ہمارے دل میں کیا آ جائے گی؟ بزرگی کا، ہماری شان تکبر آ جائے گا، کبریا یا بڑائی پیدا ہو جائے گی کہ میں اتنا بڑا بزرگ ہوں کہ مجھے تو ایسا ہی رہنا چاہیے. سنیے، ایک کوئی معمولی انسان یہ جواب نہیں دے سکتا. یہ جس کی نظر کہاں پر ہو. تو کہا کہ یہ تو بھائی بزرگ تو وہی ہے، ہم ایسے لباس پہننے جائیں گے تو ہم تو تکبر میں آ جائیں گے کہ بھائی میں تو بزرگ ہوں، اس لیے بھائی ایسے لباس مجھے اچھا لگتا ہے، اور پھر بار بار میں اپنی بزرگی کو یہ کروں گا، پھر جان بوجھ کر پھر تکلف کروں گا کہ بھائی تھوڑا پاجامہ اوپر ہونا چاہیے، تو تھوڑا کپڑا پھٹا ہوا ہونا چاہیے تاکہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں. پھر یہ بات پتہ چلی مولانا قاسم نانوتوی کو. مولانا قاسم نانوتوی کوئی معمولی انسان نہیں ہے. میں تو سوچتا ہوں کبھی مستقل ان کے احوال علماء دیوبند کے ہمارے سامنے بیان کیے جانے چاہیے، ایک ایک عالم کے حالات کو بیان کیے جائے تاکہ ان کی شخصیت ہمیں پتہ چلے کہ حضرات کون تھے. مولانا قاسم نانوتوی کو پتہ چلا تو کہا کہ بھائی بزرگ تو مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، یہ پورا دن قال اللہ قال رسول کرتے ہیں. اور کہا کہ ان کا نفس اس قدر مرا ہوا ہے، انہوں نے اس قدر مجاہدے کیے ہیں، اپنے آپ پر اتنی محنت کی ہے، اپنے نفس کو انہوں نے ایسا دبایا ہے کہ اچھے کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کے نفس کے اوپر کوئی اثر ہوتا نہیں ہے. یہ تو ہم لوگ ہیں کہ ہم کو ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہننے پڑتے ہیں. اگر ہم اچھے کپڑے پہننے جائیں گے مولانا رشید احمد گنگوہی کی طرح تو ہم تکبر کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. ہمارے اچھے کپڑوں کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر اثر ہوگا. یہ تو ان کی شخصیت ہے کہ ان کے نفس مرے ہوئے ہیں. اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کو میں سمجھا سکوں یہ بات. اسی لیے بعض صوفیاء نے، ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ولایت کا درجہ شہادت سے بھی بڑا ہوا ہے. ولایت کا درجہ شہادت سے بھی بڑا ہوا ہے. شہادت کی کتنی فضیلت آئی. ایک قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. شہید کے متعلق ہے کہ اس کو کفن بھی نہ دیا جائے، کپڑے میں دفن، اللہ کو اس کا خون اتنا محبوب ہے. بعض علماء، بعض صوفیاء کا یہ قول ہے کہ ولایت جو ہے وہ شہادت سے بڑی ہوئی. کیوں؟ تو کہا کہ شہادت میں تو انسان ایک مرتبہ مر جاتا ہے نا، ایک مرتبہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، بات گئی ختم، جان نکل گئی ختم، روح نکل گئی ختم بات. اور ولایت میں کیا ہوتا ہے، انسان کو بار بار اپنے نفس کو کیا کرنا پڑتا ہے، چھری چلانے پڑتا ہے. اور نفس کو مارنا کوئی آسان بات نہیں ہے بھائی. نفس، یہ جو نفس امارہ جو ہے نا، وہ آج کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی زیادہ اسمارٹ ہے.
تو کہاں شہادت میں تو ایک مرتبہ معاملہ ہوا, ختم کیا, بات ختم. ولایت میں تو بار بار اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. حضرت والا تھانوی علیہ الرحمہ کی کتابیں پڑھیں. تو بات ہماری چل رہی تھی کہ بھائی دین فطری چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات رکھے ہیں انسان کے مزاج کی, اس کی طبیعت کی رعایت کرتے ہوئے رکھے ہیں. تو اگر صدقہ کرنا ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ انسان کے اوپر ہوتا, 360 جوڑ ہے, روزانہ 1 پاؤنڈ اس کو نکالنا ہوتا, تو یہ تو کیا ہو جاتا, تکلیف مالا یطاق اس کو کہا جاتا ہے. یعنی ایسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی انسان طاقت ہی نہیں رکھتا. ہر انسان کیسے نکالے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے, تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ بھی آسان کر دیا, صدقے کے راستے بھی آسان کر دیے. تو فرمایا کہ کل یومین, چلو یہ تو ہو گئی کہ یوم الاثنین صدقہ, کہ 2 انسانوں کے درمیان عدل کرنا, اس پر بھی تمہیں صدقہ کا ثواب ہے. 2 انسان کے درمیان کیا کر دیا آپ نے, انصاف سے کوئی فیصلہ کر دیا, انصاف کر دیا دونوں کے درمیان, اس پر بھی صدقہ ہے. حالانکہ کوئی آسان کام. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے نا, وہ 2 چیزوں سے بہت دور رہتے تھے. صحابہ 2 چیزوں سے بہت کیا رہتے تھے, دور رہتے تھے. ایک تو وہ امامت سے دور رہتے, بہت زیادہ ضرورت کے بغیر, بہت زیادہ امامت میں اپنے آپ کو آپ کیوں, کیا یہ چلو میں آپ کی کیوں, کبھی کھڑے ہو جائیں تو سارے کیوں کے جواب مل جائیں گے. سارے کیوں کے کیا مل جائیں گے, جواب مل جائیں گے. میرے والد صاحب نے ایک مرتبہ خود مجھے سنایا, کیونکہ نہیں شام میں تو وہ شام میں تفریح کے لیے نکلتے ہیں, تو ایک مرتبہ ہم دور نکل گئے چلتے ہوئے, تو ان کے ساتھ 3-4 افراد تھے. تو کہا کہ انہوں نے مجھے آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے, مغرب کی نماز. تو کہا کہ میں نے ولادیات شروع کی, تو میں ولادیات میں 2 آیت سے آگے پڑھ ہی نہیں سکا. حالانکہ روزانہ اپنی نماز میں پڑھتا ہوں, لیکن مجھے امامت کے لیے آگے کہا تو کہا کہ 3 آیت سے آگے میں چل ہی نہیں سکا. پھر اس کی ذمہ داریاں ہیں, اس کی کیا ہے, بڑی ذمہ داریاں ہیں. ایسا نہیں کہ آگے کھڑے ہو جانا پڑتا ہے. پاکی صافی کا اہتمام, مسائل کا, یہ چیزیں. اگر نماز میں کوئی چیز ایسی ہو گئی کسی کو پتہ نہیں ہے, وہ امام ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا غلطی کی, پھر اس کے اوپر فوراً فیصلہ کرنا کہ بھائی ابھی آگے مجھے کیا کرنا ہے, اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. صحابہ امامت سے بھاگتے تھے. دوسرا, صحابہ کسی کے درمیان مڈل مین, کیا کرنے, جج بننے سے, کہ بھائی 2 آدمی ہیں کہ 2 آدمی کے درمیان میں جج بننا ہوں. صحابہ ایسی ذمہ داری نہیں لیتے تھے. اپنے آپ کو 2 آدمیوں کے درمیان کہا کہ میں فیصل ہوں, میں فیصلہ کرنے والا ہوں. کیا پتا ہے کہ بھائی میں صحیح فیصلہ کر سکا کہ نہیں کر سکا, میرا فیصلہ اس انصاف کے اوپر مبنی ہوا کہ نہیں ہوا, میری تو پکڑ ہو جائے گی. تو انصاف کرنا کوئی آسان بات, یہ ان لوگوں کے ذمہ تھا بھائی جو یہ کر کے گئے, جو یہ کر کے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں بتائیں, پیش کی ہمارے سامنے. وہ ایک یہودی تھا, بازار کے اندر سامان بیچ رہا تھا. ایک مسلمان اس کے پاس آیا, اس نے ایک قیمت بتائی کہ میں اس قیمت کے اوپر خریدوں گا. یہودی نے منع کیا. تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس سے قسم کھائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تمام انبیاء میں افضل ہے. تو وہ مسلمان کو, مومن کو غصہ آیا, اس نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. جب اس نے یہ سنا تو یہودی شکایت دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ آپ نے ہماری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, کیونکہ وہ جب مدینہ میں رہتے تھے تو وہ ٹیکس وغیرہ پے کرتے تھے, تو جتنی جان مال ان کی محفوظ, مسلمان کی محفوظ, ان کی بھی محفوظ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا, اس کو ڈانٹا, کہا کہ تمہیں کیا حق ہے کہ تم مجھے دوسرے انبیاء کے اوپر فوقیت دو, حالانکہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ وہ امام
انبیاء مرسلین ہیں، ان کا درجہ تمام سے بڑا ہوا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. نبی کے بعد اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کو پسند نہیں فرمایا. انصاف سے تو انصاف نبی نے کر کے دکھایا. بلکہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر وہ کیا نام ہے اس کا، نوفل بن عبداللہ، وہ مقابلے کے لیے آیا. اس نے چیلنج کیا کہ کوئی ہے میرے مقابلے کے لیے. تو چنانچہ ان کے مقابلے کے لیے آئے تھے کون؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کو پست کر دیا. حضرت علی نے ان کو مارا، ان کو خندق کے اندر پھینک دیا. اب یہ جو مشرکین تھے ان کو ڈر تھا، یہ ان کا سردار تھا نوفل، کہ غزوہ احد میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کیا کیا تھا؟ مسئلہ کیا تھا. ناک نعوذ باللہ ناک کاٹ لیے تھے، کان کاٹ لیے تھے اور لمس وغیرہ کاٹ لیے تھے. اب ان کو خوف تھا کہ ہمارا سردار پکڑا گیا ہے تو مسلمان اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ایسا ہی معاملہ کریں گے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میسج بھیجا، پیغمبر بھیجا کہ ہم 10,000 درہم دیں گے، آپ ہمارے آدمی کو چھوڑ دیجیے، اس کا مسئلہ مت کرنا. مار دیا تھا اس کو کہ اس کی باڈی ہم کو دے دیجیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم مردوں کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں. ہم مردوں کی کیا کرتے ہیں؟ ہم مردوں کو کیا نہیں کرتے ہیں؟ مسئلہ نہیں کرتے. ہم میت کا کیا نہیں کرتے ہیں؟ ڈس رسپیکٹ، اس کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں. تم اپنی باڈی کو ویسے ہی لے جاؤ، اور مردوں کے بدلے میں ہم پیسے بھی وصول نہیں کرتے. تمہارے پیسے بھی لے جاؤ، اس کی باڈی بھی لے جاؤ. یہ ان کا حصہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے بالکل قریبی، نبی کی صحبت یافتہ. کتنا مشکل معاملہ نبی کے انتقال کے بعد. اہل بیت کی طرف سے تقاضا ہوا کہ بھائی ہم کو وراثت ملنی چاہیے. ہم کو کیا ملنی چاہیے؟ کیونکہ اس وقت اصل میں ہوتا کیا تھا کہ جو مال غنیمت ہوتا تھا، مال غنیمت ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت یعنی مسلمان کسی جگہ کے اوپر حملہ کرے، مشرکین کے ساتھ ان کی لڑائی ہو، لڑائی کے بعد جو مال مسلمان وصول کرے اس کو کہا جاتا ہے مال غنیمت. اور مال فے یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ مال جو لڑائی کے بغیر مل جائے اس کو مال فے کہا جائے. تو اس مال غنیمت جو وار آف بوٹی جس کو کہتے ہیں، اس کا جو خمس ہوتا تھا، 5واں حصہ، وہ نبی کے لیے ہوتا تھا. اس مال کو جو اس کا 5واں حصہ ہوتا تھا، 4 حصے مجاہدین کے اوپر تقسیم کر دیے جاتے تھے. 5واں حصہ جو ہوتا تھا نبی لیتے تھے، اور پھر ان کو جو مجاہدین کی ضرورت کے اندر، کبھی ہتھیار وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی، کبھی اونٹ کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے اندر خرچ کرتے تھے. اور اس کا جو 5واں حصہ ہوتا تھا وہ اپنے ازواج کے لیے، اپنے آل کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ خرچ کرتے تھے. تو جب اہل بیت کی طرف سے یہ تقاضا آیا کہ ہمیں اب نبی کا انتقال ہو گیا، تو بنو نذیر کا مال فے ملا تھا، خیبر کا مال غنیمت آیا تھا. تو 3 طرف سے یہ تقاضے آئے. اب بات یہاں ہوتی ہے کہ بھائی اہل بیت کون ہے آج کے زمانے میں؟ ایک تو ہوتے ہیں سید، سادات، پھر ہے اہل بیت، اور تیسرے ہیں آل رسول. تو سید کے متعلق مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت حارث، ان کی جو اولاد ہیں یہ کہلائیں گی سید. یہ کیا کہلائیں گی؟ سید کہلائیں گے، سادات کہلائیں گے. حضرت علی ہیں، ان کے جو سارے ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت عقیل، حضرت حارث ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آتے ہیں اہل بیت. تو اہل بیت کے اندر بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ازواج مطہرات یہ اہل بیت ہیں. ازواج مطہرات کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں. چنانچہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بعض تابعین، ان کی رائے یہی ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بہت ساری روایات جمع فرمائی ہے، بہت ساری روایات جمع فرمائی ہے، اور ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت صرف ازواج مطہرات نہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں وہی اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ حضرات بھی داخل ہیں۔ تو یہ اور ان کی اولاد یہ ساری کیا کہلائیں گی؟ اہل بیت کہلائیں گی۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے ایک کالے رنگ کی کملی اور چادر پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت حسن کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی کملی کے اندر اس کو لے لیا، حضرت حسین کو آتے ہوئے دیکھا، ان کو اپنی کملی کے اندر لے لیا، فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو بھی اپنی کملی کے اندر لے لیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے آیت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت فرمائی۔ اور ایک روایت میں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ تمام کیا ہے؟ اہل بیت ہے، ٹھیک ہے نا، جن کے اوپر کیا ہے؟ صدقہ حرام، جن کے اوپر صدقہ کیا ہے بھائی؟ حرام۔ نبی کے جو گھرانے والے ہوتے ہیں وہ صدقہ نہیں لے سکتے ہیں، وہ صدقہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور جو آل رسول ہیں ان کے اندر متعدد اقوال ہیں، بعض نے آپ کی اولاد کو مراد لیا ہے، آپ علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اور اکثر حضرات کی رائے ہے کہ آل رسول سے مراد جو آپ علیہ السلام کے جمیع رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح کی رشتہ داری ہے، وہ تمام حضرات کیا ہے؟ آل رسول ہے، اور ان کے اوپر بھی کیا ہے بھائی؟ صدقہ حرام ہے۔ اور بعض حضرات نے مجازاً پوری امت کو آل رسول کہا ہے، پوری امت کو کیا کہا ہے؟ آل رسول کہا ہے۔ تو معاملہ آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مجھے آپ کو بھوک لگی ہے، جا سکتے غالب فرما دیں کہ دو لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے، دو لوگوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، ایک جس کو استنجے کا تقاضا ہو اور جس کو بھوک لگی ہو، کہ اس سے فائدہ وہ ہاں کر کے نکل جائے گا، لیکن اس کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ کیا بات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ، جس کی ضرورت ہو جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طرف سے دعویٰ ہوا ازواج مطہرات، نبی کا انتقال ہو گیا، نبی کے مال میں وراثت چلتی، نبی کے مال میں کیا نہیں چلتی؟ وراثت چلتی نہیں، کہ نبی کا مال صدقہ ہوتا ہے۔ اور میں نے آگے بتایا کہ نبی کے مال میں وراثت کیوں نہیں چلتی، نبی کے مال میں وراثت کیوں نہیں چلتی؟ کیونکہ نبی کی حیثیت ایک باپ کی ہے ساری امت کے لیے، تو گویا کہ تمام امت آپ کی کیا ہے؟ اولاد ہے، تو پورے تمام کے اندر کیسے مال تقسیم ہوگا؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ بھائی عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ جو مورث ہوتا ہے، جو وارث ہوتا ہے، اپنے مورث کی موت کی تمنا کرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جو وارث ہوتا ہے اپنے مورث کی، کہ بھائی بڈھا جلدی جائے تو چابی ہاتھ میں آئے، ہے کہ نہیں؟ کہ جمع کے بیٹھا ہوا ہے، سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، نہ خود استعمال کرتا ہے نہ دوسرے کو دیتا ہے۔ تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وارث ہوتا ہے مورث کی موت کی تمنا کرتا ہے، تو نعوذ باللہ اگر ساری امت نبی کی اولاد ہے اور کسی نے نعوذ باللہ نبی کی موت کی تمنا کی تو اس کی تو دنیا بھی گئی۔ نبی کے مال میں نبی کا سارا مال کیا ہوتا ہے بھائی؟ صدقہ ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ مانگا کہ ہمیں نبی کی مال غنیمت کا جو خمس ہے وہ ہم کو وراثت کے طور پر ملنا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی نبی کا مال صدقہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا، ساری ازواج مطہرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا کہ آپ جاؤ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور ہماری طرف سے ریکویسٹ پیش کرو کہ ہمیں نبی کا مال ملنا چاہیے وراثت کے طور پر۔ حضرت عائشہ نے منع کیا، حضرت عائشہ پیچھے ہٹ گئی، کہا کہ بھائی نبی کا مال صدقہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنایا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے کیسی سچویشن ہوئی، اہل بیت سے کتنا مضبوط تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ، نبی کے گھرانے والے، نبی کی بیویاں ہیں، ساری امت کی ماں ہیں۔ دوسری طرف سے حضرت فاطمہ حضرت علی نے کہ بھائی میں نبی کی بیٹی ہوں، مجھے نبی کا مال ملنا چاہیے، دو تقاضے آ گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے دیکھ، ایک طرف خلافت کی ذمہ داری ہے، عدل کی ذمہ داری ہے، عدل کوئی آسان کام نہیں ہے،
اس وقت اگر ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے کہ چلو بھائی کچھ بیچ کا معاملہ نکالتے ہیں، نہیں، ان کے سامنے ذمہ داری تھی کہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں. حضرت فاطمہ یہ کر رہی ہے، ازواج مطہرات کی طرف سے دعویٰ ہو رہا ہے، ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں، اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اب ان کو دونوں کی ذمہ داری آئی کرنی. لیکن بڑی مضبوطی کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ نہیں، میں نے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ نبی کا مال وراثت میں نہیں چلتا ہے، نبی کا مال صدقہ ہوتا ہے. ہاں، جو بینیفٹس تم کو ملتے تھے 5ویں حصے سے، وہ بینیفٹس تمہارے کیا رہیں گے؟ چالو رہیں گے. کیسا فیصلہ بننا ہے؟ تم مالک نہیں بن سکتے. جو بینیفٹس تم کو نبی کی زندگی میں خمس سے ملتے تھے 5ویں حصے سے، جو فائدے تم کو بینیفٹس مل رہے تھے، وہ بینیفٹس تم کو کنٹینیو ملتے رہیں گے، لیکن تم کو کیا نہیں بنایا جائے گا؟ اس کی ملکیت نہیں مل سکتی. اچھا، یہ بات بتانا بھول گیا کہ چچا عباس نے بھی دعویٰ کیا تھا. 3 دعوے آئے تھے. چچا عباس نے بھی یہی کلیم کیا تھا کہ مجھے بھی ملنا چاہیے، اور تینوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ہی بات بتائی. کہا کہ تمہیں بینیفٹس ملیں گے، مالک تم نہیں بن سکتے. بات آئی گئی، پر اس فیصلے کے اوپر یہ لوگ جمے رہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یہ جو خمس ملتا تھا تو کیا ہوتا تھا، وہ اونرشپ کس کی ہے؟ جو مسلمان حکومت ہے اس وقت، جس کو ہم کہیں گے یہ بیت المال کی، یعنی اس کے اوپر قبضہ کس کا رہے گا؟ بیت المال. بینیفٹس تم کو ملے گا. حضرت عمر کا جب دور آیا ہے تو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں نے کلیم کیا کہ بھائی یہ ہم کو ملنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جو فیصلہ ابوبکر صدیق نے کیا تھا، دیکھو ان کا کتنا احترام ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ اسمارٹ بتا دے کہ چلو ان کا فیصلہ تھوڑا اسٹرکٹ تھا، میں تھوڑا سا آپ کے لیے وہ کوئی راستہ نکال دیتا. نہیں، کہا کہ جو فیصلہ ابوبکر صدیق کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی فیصلہ میرا ہے. اس میں کسی کی وراثت نہیں چلے گی. ہاں، میں اتنا کر سکتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے پاس اور بہت سارے کام ہیں، تو میں تم کو کیا کر سکتا ہوں کہ یہ جو خمس ہے اس کی ذمہ داری، یعنی اس کو آرگنائز کرنے کی ذمہ داری میں تم کو دیتا ہوں، تاکہ بیت المال سے امیر المومنین کی اتنی ذمہ داری کم ہو جائے گی. تم مالک نہیں بن سکتے، تم متولی بن سکتے ہو. مسجد کا متولی ہوتا ہے تو وہ مسجد کا مالک نہیں ہوتا ہے، مسجد کو رن کر رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہی کہا، حضرت علی اور حضرت عباس کو، کہ تم کیا کر سکتے ہو، میں اس کو تم کو متولی بناؤں گا، لیکن تم اس کو کیا نہیں بن سکتے. کچھ دن ہو گئے، دونوں میں کوئی اختلاف ہو گیا آپس میں تقسیم کے معاملے میں کوئی. تو کہا کہ اب ہم دونوں ساتھ میں کام نہیں کر سکتے، ایسا کرو کہ تم تقسیم کر دو، آدھا ان کو مل جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میں نے تم کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میں تم کو متولی بنا سکتا ہوں، اس کو تقسیم نہیں کر سکتا. جو ابوبکر صدیق کا فیصلہ تھا، نبی کے مال میں وراثت نہیں چلتی، اگر تم انکیپیبل ہو، تم اس کو رن نہیں کر سکتے، تو میں اس کو واپس لے لیتا ہوں اور میں خود اس کو رن کروں گا. تو انصاف اور عدل، فرمایا کہ عدل کے اوپر بھی کیا ملتا ہے؟ صدقہ ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے. وقت حدیث ابھی بھی باقی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ باتوں کو تمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خیر کے جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالیٰ تمام راستوں سے ہم کو خیر حاصل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ماہ مبارک ایام چل رہے ہیں، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کی جتنے خیر ہیں ظاہری باطنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مستفیض فرمائے. سبحان اللہ.